مفتی صاحب میری شادی کو 7 سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے۔ ایک عامل بابا کو دکھایا، انہوں نے بتایا کہ بندش ہے، کیا واقعی بندش ہوتی ہے؟ دیکھیے کون سی ایسی وجوہات ہیں اور جس کی وجہ سے بچے نہیں ہوتے ہیں، اور کیا واقعی بندش ہو جاتی ہے، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بندش کی وجہ سے بچے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ کون سی وجہ ہوتی ہیں، کن وجہوں سے عورتوں کو بچے نہیں ہوتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی لڑکے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکی لڑکی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر کے دکھا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں، اور بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا۔ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بڑائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار کیا کہ دیکھو میں ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہوں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے بندشیں ہو جاتی ہیں، جو بچے ہونے میں رکاوٹ ہوتی ہیں؟ اگر عملیات کی دنیا میں بات کی جائے، اگر عملیاتی معاملات جو ہوتے ہیں ان کے تعلق سے بات کی جائے، تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کچھ ایسی بندشیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچے ہونے میں کچھ پرابلم ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عامل حضرات ہیں، جو تعویذ گنڈا کرنے والے لوگ۔ ہر بندہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا، ان کا مذاق بنانا شروع کر دے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بندے کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ کچھ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جنات وغیرہ خود عورتوں سے ہم بستر ہوا کرتے ہیں، اور ان عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ عورتیں خواب کی حالت میں، اور طرح طرح کے معاملات اس طرح کے بعض مرتبہ ہوتے ہیں کہ جو جن وغیرہ ہوتے ہیں وہ عورتوں سے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت کم۔ اس چیز کا آپ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ ہے، بندش ہو گئی۔ دیکھو بعض مرتبہ کچھ عورتیں بانجھ ہوتی ہیں، جو بانجھ پن کی وجہ سے ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اثر یا نظر وغیرہ ہو گئی تو جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے اندر کوئی پرابلم ہو گئی۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب لکھا ہوگا کہ ہاں یہ اتنے سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا، تو ان کو وہ اولاد ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کا یقین ہونا چاہیے، اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے، اور پھر انسان کو دعا جو علاج وغیرہ جیسے چاہے اس کو کرتا رہے۔ اب اولاد نہیں ہے، اس کے لیے وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، جو قرآنی وظیفہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وظیفے کو کیا تھا، اور یہ وظیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں ان کو ایک بیٹا عطا کیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، جو خود اسماعیل علیہ السلام بھی نبی اور والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس وظیفے کو کیا تھا، اس وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچایا ہے۔ وہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما، جو صالح بچے ہوں ان میں سے ایک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم، تو ان کو ایک سمجھدار بیٹے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت عطا فرمائی۔ تو اس وظیفے کو اپنے زندگی میں لائیں کہ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اس کو پڑھا کریں۔ اس کو میاں بیوی دونوں ہی پڑھیں، اور ہم بستر ہونے سے قبل پڑھیں، ہم بستر ہونے سے پہلے۔ یاد رکھیں کہ یہ ہم بستری کے دوران نہ پڑھیں، جب ہم بستر ہونے کو ہو اس سے پہلے ہی اس وظیفے کو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 121 مرتبہ جیسا آپ کو وقت ملے، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی من الصالحین، اور 3 مرتبہ اول آخر درود شریف آگے اور پیچھے ملا کر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ نظر وغیرہ کا اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو اس کو وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اولاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔